سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں مشہور ترین واقعہ کون سا پیش آیا؟ جواب ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر ذریعہ معاش کے طور پر کن کن پیشوں کو اختیار کیا؟ کھیتی باڑی، کپڑا سازی، آٹا پیسنا۔ سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔
اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالیشان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ سوال ہے اذان دینے کا طریقہ کس کی رائے کے مطابق طے ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ حبشہ میں نجاشی کی حکومت تھی۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے طاری ہوئی تھی؟ آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ تین مرتبہ۔ حکیم لقمان کے استاد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سوال ہے سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال ہے فرعون کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
जवाब है 34 मरतबा। सवाल है कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मरतबा की गई है? जवाब है कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मरतबा की गई है। सवाल है अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? जवाब है अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। सवाल है किस नबी को 7 लाख जबानों का इल्म था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया था। क्या सजदे की जगह कयामत के रोज गवाही देगी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं जिसने किसी हजर या शजर के करीब किसी जगह सजदा किया कयामत के रोज वो जगह अल्लाह के हुजूर गवाही देगी। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मनाजरा किस दिन किया था? इमाम सद्दी ने जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का मनाजरा और मुबाहिसा इस दिन हुआ जिस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से निकले। वो कौन सी चीज है जिसमें से धुआं निकलता है लेकिन वो गर्म नहीं होती? बर्फ। वो क्या है जो हर इंसान के साथ ही पैदा होता है? शैतान। आखिरी सबसे बड़ा अजाब किस कौम पर आया? आखिरी और सबसे बड़ा अजाब कौम समूद पर आया। असहाबे कैफ जिस गार में मुकीम रहे उस गार का दहाना किस तरफ था? शुमाल की तरफ। सवाल है इंसान मरने के बाद कितनी देर तक लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब है 1 घंटा। सवाल है बैतुल मुक़द्दस में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की फरमाइश पर किसने अजान दी? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। जन्नत में फरिश्ते का खसूसी दोस्त कौन से नबी थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहां भेजा था? जवाब है फलस्तीन में। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को खरीद कर आजाद कर देने वाली शख्सियत कौन थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? यशु और यसू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे शहीद किया गया?
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ دجال کہاں موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ زیادہ نیند قیامت والے دن انسان کو کیا بنا دے گی؟ فقیر۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس قوم کی سنگ تراشی اور فن تعمیر کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قوم سمود کا۔ سوال ہے قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے 7 آدمی جنت میں جائیں گے؟ عادل حاکم، جوانی کی عمر میں عبادت کی رغبت رکھنے والا، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے والا، اللہ کے لیے دوسرے سے محبت کرنے والا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے ڈر سے حسین و جمیل عورت کی دعوت گناہ سے روکنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ کس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے؟ جس گھر میں عورتوں کی حکومت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے ہاتھ سے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ ذبح کیے۔ سوال ہے اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ روح قبض ہوتے وقت۔ بتائیں مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد زرار منافقین نے بنوائی تھی۔ جنت کی 4 نہروں کا پانی کس مشہور جگہ گرتا ہے؟ جنت میں شیریں پانی، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں، اور جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں کبھی موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی توانائی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے۔
اور جب شہد کی نہر سے پی لیں گے تو ان کو ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر وہ کبھی بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشہ اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہے ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ سوال ہے، حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے، 2 شادیاں کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے، غزوہ تبوک۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ دنیا میں کون سی حرام چیز پینے سے جنت میں حور ملے گی؟ غصہ۔ سوال ہے، سورہ مزمل کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینا میں سر کے بال تراشے۔ جواب ہے، حضرت معمر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ وہ کون سا مشہور تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ زیتون کے تیل کے اندر انتہائی زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور اسی انرجی کی بنا پر زیتون کا تیل اتنا طاقتور ہے کہ اس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔